سيدنا ومولانا محمد وعلى سيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الناشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اسلام پھیلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ مومن کو اس دنیا سے وصال کے بعد جن نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ یہ ہیں: ایسا علم جس کے حصول کے بعد لوگوں میں اس کی اشاعت کی گئی ہو، معاف کیجیے گا، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، وہ قرآن جو اس نے کسی کو تلاوت کرنے کی غرض سے تحفہ کے طور پر دیا ہو، وہ مسجد جو اس نے عبادت کے لیے بنوائی ہو، مسافر خانہ یا نہر جو اسے جاری کروائی ہو، اور وہ صدقہ جو اس نے اپنی تندرستی اور حیات میں اپنے مال میں سے دیا ہو. یہ وہ نیکیاں ہیں جن کا اسے موت کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے قلب و ذہن پہ ایک مجاہدانہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. یہ بر صغیر کی تاریخ حریت و شجاعت کا باب عظیم شخصیت، یہ وہ بطل حریت تھا جس کا نام لے کر انگریز مائیں اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھیں. ناظرین کرام، یہ امت مسلمہ کا وہ عظیم فرزند ہے کہ تاریخ اسلام قیامت تک جس پر ناز کرتی رہے گی اور ناز کرتی ہے. یہ وہ ہستی تھی کہ جو تاریخ اسلام کا ایک لازوال کردار ہے، جس پر عالم اسلام جو ہے وہ نازاں ہے. اور اقبال کے مرد مومن کی اگر مجسم تصویر دیکھنی ہو تو وہ ہمیں اس شخصیت کی ذات میں نظر آتی ہے. وہ بیک وقت مرد مومن بھی تھا، وہ مرد میدان بھی تھا، وہ دلیر بھی تھا، وہ بہادر بھی تھا، وہ دلیر بھی تھا، دلاور بھی تھا. اس کی شجاعت کے تذکرے جو ہیں وہ اس سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں. وہ بیک وقت عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، شب زندہ دار بھی تھا، وہ رات کا نمازی اور دن کا غازی بھی تھا، وہ جری سپاہی تھا، وہ کمال کا سپہ سالار تھا، وہ بہترین حاکم و منتظم تھا، وہ ایک تجربہ کار دیانتدار سیاستدان تھا، وہ صاحب بصیرت عوامی رہنما تھا، وہ عوام دوست قائد تھا، وہ اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المذاہب جو تھا اس نے ایسی مثالیں قائم کر دیں کہ بر صغیر میں پھر ایسی مثالیں دیکھنے کو نہیں ملی. ناظرین کرام، ان کی عظمت کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ علامہ اقبال نے جب ان کے مزار پاک پر جا کے حاضری دی تھی تو علامہ نے ان کی وصیت جو تھی ان کو اپنے اشعار میں نقل کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہ پڑھے جائیں اشعار تو آج جس ہستی کا ہم ذکر کریں ان سے ناانصافی ہوگی. علامہ نے ان کی زبان میں لکھا: تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، اور لیلا بھی ہم نشیں ہوں تو معمل نہ کر قبول. اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. اور کھویا نہ جا صنم کدہ کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول. اور صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. اور باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول. ناظرین کرام، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ہستی کون تھی علامہ اقبال کو جس سے اتنی محبت تھی اور جن کی شہادت پہ علامہ نے کہا تھا تاریخ اسلام کے بڑے حوادث میں سے یہ 1799 میں بہت بڑا حادثہ ہو گیا رونما. اور پھر مسلمانوں کی وہ جو آرزو تھی بر صغیر میں ایک اسلامی جو مملکت قائم کرنے کی، اس کے باب میں مایوسی طاری ہو گئی.
اور ناظرین اکرام وہ ہستی تھی جن کے بارے میں جنرل ہارس جو ان کا بدترین دشمن تھا، جب ان کی شہادت کی اس کو خبر ملی وہ گیا۔ اور یہاں میں یہ بات عرض کر دوں، یہ تاریخ کی عجیب بات ہے، 3 روز تک اس شہید کی جو جسم عطر تھا، جسد عطر تھا، وہ پڑا رہا، اور ڈرتے ہوئے انگریز فوجی قریب نہیں جاتے تھے کہ شاید یہ بھی جنگ کی کوئی چال نہ ہو، یہ یکدم اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے۔ اتنی دہشت تھی، اس کی میت کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ تو جنرل ہارس نے جا کے جب یقین کر لیا کہ ان کی شہادت ہو چکی تو اسے کھڑے ہو کے کہا آج سے سن لو ہندوستان ہمارا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی تھی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ٹیپو سلطان شہید جو ہے یہ ہماری وہ جو ایک شاندار ہماری تاریخ ہے اور ایک سنہری تاریخ ہے، یہ اس کے ایک باپ کا نام ہے، یہ وہی تاریخ ہے جس میں ابو عبیدہ بن جرح، سعد بن ابی وقاص، خالد بن ولید، طارق بن زیاد اور سلطان محمود غزنوی، سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی، اورنگزیب عالمگیر، سلطان التمش، یہ وہی ہماری جو گولڈن چین ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آخری چین کا حصہ جو تھا وہ سلطان ٹیپو شہید تھے، جن کو 1799 میں شہید کر دیا گیا۔ میدان میں کوئی نہیں جیت سکا ٹیپو سلطان شہید سے، یہ ان کی شہادت اور مسلمانوں کی وہ جو شکست ہے، اصل میں اس کے پیچھے اپنے اندر کے جو تھے میر جعفر اور میر صادق سے۔ اور میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں کہ مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی ہے، کبھی تھوڑی سی جو پریشانی میدان احد میں ہوئی وہ عبداللہ بن ابی کی وجہ سے ہوئی تھی، یہ جو ہمارے اندر کے رہے ہیں میر جعفر اور میر صادق، اور جن کی قبروں پہ جا کے لوگ جو ہے وہ جوتے آج بھی پھینکتے ہیں اور کچھ ایسے عمل کرتے ہیں، میں تو وہ بات نہیں میڈیا پہ کہہ سکتا۔ یہ غداروں کا حشر یہی ہوتا رہا ہے تا قیامت، جو امت مسلمہ کے غدار ہوں گے ان کا یہی اثر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کے اندرونی دشمن ہیں ان کا بھی یہی حال ہوگا، جو میر جعفر اور میر صادق کی قبر جس طرح جوتے پڑتے ہیں، ان پاکستان کے اندرونی دشمن جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، پاکستان کی جو سرحدوں کے محافظ ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ حضر یہ میر جعفر اور میر صادق والا ہوگا۔ آج حضرت سلطان ٹیپو شہید کی صرف میں نے 2 باتیں کرنی، میرا انٹرو لمبا نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ ہر روز اپنی ڈائری لکھتے تھے، یہ بڑی زبردست ڈائری تھی، سونے کا جس طرح پانی اوپر لگا ہوتا ہے، اگرچہ سادگی کا یہ عالم کہ ساری عمر زمین پہ سوئے، اور مجاہد تھے، بہت بڑی ڈائری تھی، درمیان میں 5 تن پاک کے اسماء گرامی تھے اور چاروں کونوں پہ خلفائے راشدین کے اسماء گرامی تھے۔ 3 برس پہلے اپنی جو ہے ہر روز کا خواب لکھتے تھے، ڈیلی ان کی عادت تھی وہ اپنی ڈائری لکھا کرتے تھے۔ تو 3 سال اپنی شہادت سے پہلے 1796 میں آپ نے خواب لکھا، میدان حشر ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایک نورانی صورت بزرگ میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے آ کے میرا ہاتھ تھاما ہے، میں ان کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں مولا علی شیر خدا ہوں، اور مجھے وہ پکڑ کے لے چلے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں ٹیپو آئے گا تو میں اس کو لے کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، حضور دروازے پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹیپو سلطان شہید جب صبح کو اٹھے، انہوں نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے میری شہادت قریب ہے، حضور نے بلایا ہے اور میں اپنی تیاری کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ وہ شخصیت تھی، ان کی جو ضخیم لائبریری تھی، اس کی کتابیں جو تھیں ان پہ سنہری وہ چڑھے ہوتے تھے، اس کے غلاف جو تھے، اور جلدیں مجلد مطلع جو تھی وہ ان کی لائبریری کی کتب تھی۔ ان کتابوں میں خاص طور پہ جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کے بیڈ روم سے جو کتابیں جا کے ان ظالموں نے نکالی تھیں، ان میں کیا تھا؟ جو بیڈ روم کی کتابیں روز مطالعہ میں ہوتی تھی، مارج النبوت تھی، مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جذب القلوب الی دیار المحبوب تھی، اخبار الخیار تھی، سفینۃ الاولیاء تھی، مناقب غوثیہ تھی، مثنی مولانا روم تھی، تذکرۃ الاولیاء تھی، درود تاج تھا، دلائل الخیرات تھی۔ یہ وہ کتابیں تھیں جو سلطان کی لائبریری سے ہٹ کے ان کی اپنی جو ذاتی کمرہ تھا ان کا رہائش کا، ان کے بیڈ روم کے اندر خوابگاہ میں یہ کتابیں ہر وقت ان کے سامنے رہتی تھی۔ آج اس عظیم حریت پسند، بلکہ حریت کے جو لوگ ہیں، قافلہ حریت، اس کے عظیم سپہ سالار اور عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں۔ میرے اس وقت شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر طاہر امید تنولی، ماہر اقبالیات ہیں،
اور بر صغیر کی تاریخ پہ بھی بڑی گہری نظر ہے ڈاکٹر صاحب کی. ان کے ساتھ سابق بیوروکریٹ ہیں اور بڑے صوفی منش، بہت پڑھی لکھی شخصیت، کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور کون نہیں جانتا پروفیسر محمد یوسف عرفان، عاشق پاکستان، جن کی مشہور کتاب ہے پاکستان کی روحانی اساس، بڑی زبردست کتاب ہے یوسف کی. یہ تینوں آج میرے مہمان ہیں. میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی سے. ڈاکٹر صاحب، میں سچی بات کروں، جب میں ٹیپو کا ذکر کرتا ہوں میرے قلب و ذہن پہ عجیب کیفیت ہو جاتی. مجھے اپنا آپ سنبھالنا پڑتا ہے پورے زور کے ساتھ. یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے ملت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب قبلہ، بالکل آپ نے درست فرمایا. جس طرح بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بہت سی قیمتی باتیں ارشاد فرمائیں. ٹیپو سلطان کی شخصیت غازی صاحب قبلہ ہماری تاریخ کی ایسی شخصیت ہے جو دیکھنے میں تو ایک شخصیت ہے، لیکن اس میں ہماری پوری تہذیب اور تاریخ سمٹ آتی ہے. سبحان اللہ. یعنی جب آپ اس شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا زرعی ماضی، اپنا باکمال حال اس زمانے کا، اور مستقبل کے جو خد و خال کس طرح ہمارا تحفظ ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ اس شخصیت میں ہمیں سمٹا ہوا نظر آتا ہے. ٹیپو سلطان کہنے کو تو سلطان تھے، لیکن عملاً ان کے معمولات زندگی اگر آپ دیکھیں، ان کی ترجیحات دیکھیں، ان کا اسلوب حیات دیکھیں، تو وہ ایک مجاہدانہ اور درویشانہ انداز اس کے اندر آپ کو غالب نظر آئے گا. ابھی آپ نے صرف ان کتابوں کا ذکر کیا جو ان کے بیڈ روم سے نکلیں. غازی صاحب، ٹیپو سلطان کا یہ معمول تھا جب وہ ناشتے پہ بیٹھتے یا کھانے پہ بیٹھتے تو ناشتے اور کھانے کے دوران ان کا معمول تھا سیرت پر ڈسکشن، تاریخ پر ڈسکشن، اور ان منصوبوں پر ڈسکشن جو ان کی مملکت کے انتظام و انصرام اور تحفظ سے متعلق ہوتا تھا. یعنی تاریخ اور سیرت کے ساتھ تعلق اور اپنے اکابرین کے ساتھ محبت ان کی ہر بات سے حویدہ ہے. آپ نے سیدنا علی مرتضیٰ کا ذکر کیا، ان کے تمام اسلحے پہ یہ لکھا ہوتا تھا اسد اللہ الغالب. واہ واہ. سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ عاشق تھے. ان کا جو سکہ تھا، آئیڈیل شخصیت، ان کا جو سکہ تھا اس پہ لکھا ہوتا تھا دین احمد روشن ز جہاد حیدر است. کہ جو سیدنا علی مرتضیٰ کا جہاد ہے اور سیدنا علی مرتضیٰ کی جد و جہد ہے، اس سے اسلام کو فروغ ملا ہے. یعنی اب دیکھیں ذات رسالت مآب کا تذکرہ اور اس کے ساتھ سیدنا علی مرتضیٰ کا تذکرہ. جو انہوں نے اپنا کیلنڈر جاری کیا، اس کا نام انہوں نے مولود کیلنڈر رکھا تھا. اس کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا جو ہمارا ہجری کیلنڈر ہے اس سے 13 سال پہلے کیا. اچھا ہاں، اس دن سے کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دن ہے، بعثت کا مولود، آپ کے اعلان نبوت کا دن ہے. اب آپ دیکھیں کیسا ان کا اپروچ دیکھیں. واہ واہ. اچھا، اس کے بعد ان کے جتنے سکے تھے ان سکوں کے نام بھی اس طرح ہی تھے. یعنی ان کے نام خلفائے راشدین کے نام پہ تھے. سب سے بڑا سکہ کا نام احمدی تھا. اس کے بعد صادقی تھا جس کی 2 نسبتیں تھیں، سیدنا صدیق اکبر اور امام جعفر صادق. اچھا، اس کے بعد فاروقی تھا، عثمانی تھا. پھر آل بیت اطہار کے ناموں کے اوپر سکوں کے نام تھے. اچھا، جو انہوں نے چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح یہ صوبوں کے نام رکھے تھے، فاروقستان، صاحب یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کی اپروچ کو شو کرتا ہے. آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کس طرح سوچ رہے ہیں، آپ کی اپروچ کیا ہے. اور غازی صاحب وہ جو ماحول تھا، جس ماحول کے اندر ٹیپو سلطان نے آزادی کی جنگ لڑی اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اپنے حریت پر، اپنی پہچان پر، اپنی شناخت پر اور اپنی آزادی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے ہر طرح کا ہیلا اور حربہ استعمال کیا. جی، اپنا کیپٹن جہانگیر صاحب، آپ تو فوج میں بھی رہے، جرنیل کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی خدمت کے لیے اور جہاد کو جاوداں رکھنے کے لیے منتخب فرمایا. وہ منتخب افراد کی فہرست میں سے تھے اور ایک مکمل عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ان کے بارے میں ان کے جو مخالفین تھے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ وہ ایک انتہائی عالم پڑھے لکھے شخص تھے، مطالعہ کا بڑا شوق رکھتے تھے اور سونے سے پہلے کتابوں کا مطالعہ کرنا ان کا معمول تھا. آپ نے بتایا کہ ان کی جو لائبریری ہے وہ بعض جو تنقید نگار ہیں ان کے مطابق ہندوستان کی جو معلوم لائبریریاں تھیں ان میں سے سب سے بڑی لائبریری تھی. ان کا ایک اور خاصہ یہ تھا کہ چوری کر کے لے گئے، ڈاکو لے گئے، یہاں سے ڈاکو لے گئے. اور وہ مطالعہ کا اتنا شوق رکھتے تھے کہ جب وہ لنچ کرتے اور رات کا کھانا کھاتے تو کبھی بھی اپنے بیٹوں کی عدم موجودگی میں ناشتہ نہیں کرتے تھے، لنچ نہیں کرتے تھے. کپتان صاحب، وہ ہمیں کتابیں واپس نہیں ملنی چاہیے؟ یہ تو جو انڈیا آفس لندن میں محفوظ ہیں، ہمیں ایک مقدمہ کرنا چاہیے جا کے UN میں. کوئی ہماری حکومت کھڑی نہیں ہو رہی کہ سلطان ٹیپو کی جو میراث ہے اس کے وارث کون ہے.
ان کے اساسوں کے وارث ہم ہیں مسلمان۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اپنے اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرتے تھے کہ جب وہ کھانا کھاتے تھے تو اس وقت بھی مطالعہ سے وہ غافل نہیں رہتے تھے۔ ایک آدمی بلند آواز میں کتابیں پڑھتا رہتا تھا، اس کو کہتے تھے کہ پڑھ کے سنائیں۔ اور صبح اٹھتے تھے تو ان کا معمول تھا کہ اپنے دستوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، نماز پنجگانہ۔ طلوع آفتاب سے پہلے اپنے جرنیلوں سے میٹنگز کر لیا کرتے تھے۔ ان کے شوق کا یہ عالم تھا کہ جو ان کی جو غلامانہ جو ذہنیت تھی یہ وہ اپنی عوام کے ذہنوں سے نکالنا چاہتے تھے۔ ایک بات بڑی اہم ہے کہ میسور کی 90% آبادی اس وقت ہندو تھی، اور سلطان ٹیپو جو تھے وہ چونکہ ایک عادل حکمران تھے تو انہوں نے جو اسلامک کارڈ ہے، اسلام کارڈ، اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے اسلام کی جو تعلیمات تھی عدل کے ساتھ حکومت کی۔ اب ان کے بارے میں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھا ہے، تو غالباً انہی سے یہ ہے اس کا تعلق کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ آج ہمیں یہ چاہیے کہ اس پورا شوب دور میں جہاں پر اسلامی تعلیمات، اسلامی سزائیں اور مشاہیران اسلام کے خلاف ایک پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر اسلامی ممالک ہیں وہاں پر امن نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ استحصال ہو رہا ہے، اور یہ مستقبل کا جو ہے یہ جو چراغ ہے اسلام کا، چراغ مصطفی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنا ہے، اسی کی ذوفشانی سے عالم انسانیت نے اپنے مستقبل کو روشن کرنا ہے۔ اچھا جی، اپنا یوسف آپ ذرا بتائیں، سلطان ٹیپو اتنا منتظم آلہ تھا، اسلحہ انگریزوں سے بہتر بناتا تھا، کوئی شک نہیں، اور بنا رہا تھا سارا کچھ، اس کے باوجود یہ جو سرنگا پٹم کیا ہو گیا، سمجھائے مجھے۔ بہت بہت شکریہ، آپ اسلامی روایت کے امین جو ہیں ان کو یاد تازہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سلطان ٹیپو جو ہیں یہ بیسیکلی افغان لودھی خاندان سے تھے۔ اچھا۔ اور یہ مغربی علوم کے بھی ماہر تھے اور مشرقی علوم کے بھی، اور دینی علوم تو سب سے پہلے سیکھا گیا۔ بھئی نپولین جس کی تعریف میں رتب النساء ہے، نپولین اس کو اتنا بڑا جرنیل مانتا ہے جو دنیا کا بہت بڑا، یہ دنیا کے بہترین جرنیل ہیں۔ نپولین کے بارے میں کہا گیا کہ نپولین کو کوئی قابل تقلید نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کا انجام برا ہے، قید ہے۔ ٹیپو سلطان جب گئے ہیں میدان میں تو یہ دعا کر کے گئے ہیں کہ یا اللہ میری کوشش قبول فرما، میری جان قبول فرما۔ اور پھر آپ نے جیسے کہا کہ دشمن میت کے قریب آتے ہوئے بھی ڈرتا تھا۔ ان کا کمال یہ تھا کہ یہ مغربی علوم میں حرب جو تھے اس کے بھی ماہر تھے، مشرقی علوم کے بھی، اور انہوں نے جو انتظام کیا وہ بہترین انتظام تھا اور ترقی یافتہ انتظام تھا، جس میں ان کی رعایا خوشحال تھی، خوش تھی اور محفوظ محسوس کرتی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے بحریات کا شعبہ بھی تھا، انہوں نے بلیٹ پروف جیکٹس بنوائی تھیں، اور پھر یہ ہے کہ میزل سسٹم کی بنیاد جو ہے پائنیئر وہ ٹیپو سلطان کو کہا جاتا ہے، اور ٹیپو سلطان جو ہیں یہ ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے، امت ہندیہ یعنی غیر مسلموں کے لیے بھی یہ ایک برج ہیں، اور یہ برج جو تھا یہ آزادی پہ ختم ہوا تھا اور آزادی ہی سے شروع ہوا ہے۔ اگر مہاتما گاندھی نے لکھا ینگ انڈیا میں کہ یہ الزام ہے کہ یہ زبردستی لوگوں کو مسلمان کرتا ہے، جیسے آج کل جھوٹا الزام لگ رہا ہے، اس نے کہا جتنی رواداری اس کے ہاں تھی، جب کوئی وہ بت ٹوٹ جاتا تو کہتا ہے ان کو سونے کا بنوا کے دے دیتا، اور ان کے اگر یہ معبد خانے جو تھے ان کی کوئی دیوار گر جاتی کچھ ہوتا تو بڑے لاکھوں روپے دے کے ان کی مرمت کرا کے دیتا تھا۔ ان کی رواداری کا عالم یہ تھا کہ ان کا جو شہر ہے گنجام باد، گنجام کہتے ہیں اسے، وہ کاسموپولیٹن سٹی تھا جس میں دنیا بھر سے لوگ آتے تھے اور آ کے یعنی داد پاتے تھے، فن حرب میں بھی، زراعت میں بھی، اور فن تعمیر میں بھی، اور خود بہت اعلیٰ کاتب بھی تھے۔ کمال کی بات ہے، بہت اعلیٰ کاتب تھے، اور یہ وہ اپروچ تھی کہ ہیومن ایکویلٹی، اور عالم اسلام میں کبھی کسی مسلمان نے زبردستی کسی کو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نہ یہ جہالت کی بات ہے، کوئی زبردستی مسلمان اس لیے نہیں ہو سکتا۔ اگر اجازت ہوتی تو آج دلی مسلمان ہوتا۔ نہیں، دوسری بات، دو باتیں، ایک اقرار باللسان و تصدیق بالقلب،
اگر اقرار زبان سے زبردستی کروا لیں گے تو تصدیق بالقلب کہاں سے آئے گی؟ اور دوسری بات یہ ہے جو اس نے برٹن رسل نے کہی تھی، اس نے کہا اگر مسلمان حکمران زبردستی لوگوں کو مسلمان کرتے تو بر صغیر میں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی، ہندوؤں کی نہ ہوتی۔ اور پھر دوسری جو بات ہے نا، اگر ہم ریاست میسور کو دیکھیں اور ٹیپو سلطان کی شخصیت کو دیکھیں تو اس کا تسلسل آج بھی ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ تجارت کے بہانے آئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس نے جو شکست کا باعث بنا ہے وہ جنگ نہیں ہے، وہ جاسوسی کا نیٹ ورک ہے، انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، جس میں انہوں نے میر جعفر ہوئے، میر صادق ہوئے، پورنیا ہوئے، غلام علی لگڑا ہوئے، میر قاسم ہوئے، ان کو خرید لیا۔ اب یہ میر جعفر جو میر صادق جو ہیں یہ وزیر خزانہ تھے، دوسرے صاحب وزیر دفاع تھے، تیسرے صاحب جو تھے وہ وزیر داخلہ تھے۔ اگر آپ کے پاس وزارتیں ایسی ہیں، اور یہ نہیں کہ ٹیپو سلطان مردم شناس نہیں تھے، انہوں نے کئی بار ان کو پکڑا، انہوں نے توبہ طائب ہوئے، اللہ رسول کا نام لیا اور معافیاں مانگیں، اور درگزر مسلمان کا حصہ ہے رحم دلی، یہ اس کا فائدہ اٹھایا۔ آپ کی بات سے جو میں سمجھا ہوں یوسف وہ یہ ہے کہ حکمران چاہے جو اوپر ہو ٹاپ پہ بیٹھا ہوا وہ کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو، اگر اس کے ساتھ منسٹر کو کوڑے ہوں تو پھر وہ حضرت علامہ کا جیسے آپ نے شعر سنا ہے نا، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان آئے حق و باطل نہ کر قبول۔ انہوں نے دشمن کو دشمن سمجھا، حریف کو حریف سمجھا، حلیف کو حلیف سمجھا، جبکہ انگریز جو تھے انہوں نے دوست بن کر دشمنی کی، انہوں نے دوست بن کر ہمارے مشیروں کو وزیروں کو اپنا بنا لیا، اور تمام اتحادی قوتیں، ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی اتحادی قوتیں لڑ رہی تھیں، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں اتحادی قوتیں ہیں، مگر ہم میں کوئی ٹیپو سلطان نہیں، ہم اس کی تلاش میں ہے، پاکستان اپنی ٹیپو سلطان کی تلاش میں ہے، اور آئے گا، وہ آئے گا اس لیے کہ جیسے ٹیپو سلطان کے بارے میں اس دور کے ایک شاعر نے کہا تھا، سحر کا وقت سحر کا کام ملا اس کو ہائے شام کے وقت، وہ زوال کا زمانہ تھا، یہ ترقی کا زمانہ ہے، ٹیپو سلطان آ کے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، سبحان اللہ۔ اور جو دیکھی ابوالکلام وہ ہے کیا نام تھا ان کا، اکبر الہ آبادی، کہ جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ کیا بات ہے۔ جی گائی صاحب اس بات کی توضیح ٹیپو سلطان نے اپنے عمل سے کر دی۔ دیکھیں ٹیپو کے کئی معنی ہیں، لیکن ٹیپو سلطان کی شخصیت نے ٹیپو کو ایک ہی معنی دے رکھا ہے، اور اب ایک ہی معنی ہے، وہ ہے بہادر اور شیر۔ یعنی یہ ہوتا ہے کریکٹر کہ جو پورے کے پورے ٹرینڈ کو اور تاریخ کی حرکت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ گائی صاحب اگر آپ اس دور کے حالات کو دیکھیں تو ٹیپو سلطان کو جو مکھی لڑائی لڑنا پڑی، ایسا ہی کثیر الجہاد قسم کی، ہمہ جہد قسم کی جنگ تھی جس کا انہیں سامنا تھا، مسلسل مرہٹے، نظام حیدرآباد جو حیدر علی کے زمانے سے معاملات چلتے آ رہے تھے، انگریز، ان سب نے مل کے ٹیپو سلطان کو مسلسل کمزور کیا، بالکل جس طرح پاکستانی افواج چومکھی لڑائی ایسا ہی ہے، ہم اندرونی دشمنوں کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، انڈیا کے بارڈر پر اور باہر کے دشمنوں کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، اندرونی دشمنوں کے ساتھ بھی، بیرونیوں کے ساتھ بھی، ساسیوں کے ساتھ بھی، میر جعفر اور میر صادقوں کے ساتھ بھی، اور اس وقت جو ان کو بعض میر جعفر اور میر صادق کے جو فکر کی اولادیں ہیں ان کو بعض حکومتی عہدے بھی دیے ہوئے ہیں، اب میں بتا نہیں سکتا۔ اب ففتھ جنریشن وار جو ہے جس کو ہمارے اساکر دیکھ رہے ہیں، بلا شبہ ہمیں اپنے اساکر کے جو ان کی فنی صلاحیتیں، ان کی ذہنی صلاحیتیں، ان کی جو کمپیٹنسی ہے، ہم جتنا خراج تحسین پیش کریں کم ہے۔ مجھے کالر لے لیں۔ جی السلام علیکم۔ محمد شکور خان نیازی سر۔ جی نیازی صاحب، جناب علی، بہت خوبصورت ٹاپک ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ہمارے بہت بڑے ہیرو عظیم جرنیل، کیا کہنے، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ ان کی شخصیت میں کیا بولوں، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ ہمارے ایک عظیم جرنیل جو اغوان تھے، شیر شاہ سوری اور یہ لودھی پٹھان اغوان، ان کی جو فتوحات تھی ان میں کن کا علاقہ بہت زیادہ تھا اور کن کا دور حکومت، دونوں کا ماشاءاللہ بہت زبردست ہے۔ آپ کی نظر میں، علماء تنولی صاحب کی نظر میں کن کو آپ ایج دینا چاہیں گے؟ اچھا بڑا جرنیل کون ہے؟ جی ٹھیک ہے، پوچھ لیتے ہیں بڑا جرنیل کون ہے۔ جی نیکسٹ کالر۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پہلے تو جھکتا رادہ جی بھائی مجاہد فرمائیں۔ ٹی وی بند کریں اپنا، آپ اپنا ٹی وی بند کریں، جلدی کریں۔
बंद है मेरा बिल्कुल। अच्छा तो बताएं जी, सवाल फरमाएं। ये सुल्तान रहमत अल्लाह अलैह के दौर हुकूमत कितनी थी और इनकी औलादें कितनी थी, और तीसरा फिर ये अर्ज करने ये आपके प्रोग्राम के दौरान। हाँ अच्छा जी ठीक है। नाज़रीन किराम, बहुत मुख्तसर वक्फ़ा जिसमें मैं भी दुरूद पाक सुनूंगा, आप भी सुनेंगे, दुरूद पाक हम पढ़ेंगे, ये सआदत हासिल करेंगे। हमारे आपने साथ रहना। हाजिर वेलकम बैक नाज़रीन किराम। किसी ने कहा था कि मंजिल हक़ व सदाकत में जो काम आते हैं ऐसे लोगों के ही तारीख़ में नाम आते हैं। जिस शख्सियत ने यह कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है, हालांकि मशवरा दिया गया था अगर आप सरेंडर कर देंगे तो शायद आपकी जान बच जाए, लेकिन उसने ये जवाब दिया। किन हालात में दिया? जी डॉक्टर साहब पहले सवालों के जवाब दे दें। वो कह रहे हैं कि शेर शाह सूरी का दौर और इनका दौर मिसाली दौर थे, नंबर किसको ज़्यादा देंगे? राइट साहब, बात यह है कि अगर शेर शाह सूरी को देखें बिलाशुबा इंतज़ामी लिहाज से और एक अस्करी महारत के लिहाज से वो हमारी तारीख़ की बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन टीपू सुल्तान की अज़मत यह है कि टीपू सुल्तान सिर्फ एक जर्नैल नहीं है, टीपू सुल्तान दौरे गुलामी में अंदाज़े हयात का असलूब है। वाह 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 वाह। आपने जो कौल बयान किया उनका, अल्लामा ने लिखा कि ज़ां के दर अर्ज़े हयात आमद सबात अस खुदा कम खास तम तूल हयात, चूँकि ज़िंदगी की अहमियत इसमें है कि ज़िंदगी की वर्थ क्या है, आपने उसमें किया क्या है, इसलिए मैंने खुदा से बामाना ज़िंदगी मांगी है, लंबी ज़िंदगी नहीं मांगी। उसके बाद कहते हैं कि ज़िंदगी रा चीस्त रस्म दीन कैश यक दम शेरी बे असद साल कैश, ज़िंदगी का आइन क्या है, एक लम्हे कई शेर की ज़िंदगी गीदड़ के 100 साल से बेहतर है। ये मेरा तर्ज हयात है। तो सुल्तान टीपू की जो ज़िंदगी है वो हमें ये बताती है कि दौरे गुलामी जब सब तरफ से आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, हर तरफ से मायूसी तारी है, आपने क्या तर्ज अमल अख्तियार करना है और क्या उसलूब हयात अख्तियार करना है। भाई साहब, टीपू सुल्तान ने उस दौर के अंदर जब अपने भी खिलाफ माली और वक्ती मफादात के लिए गैरों के साथ मिले हुए हैं, एक ऐसा नमूना आपके सामने कायम कर दिया। ज़मायर की मंडी लगी हुई थी। भाई साहब ये भी ज़मायर की मंडी लगी। अंग्रेज़ ये कह रहे थे जब टीपू सुल्तान शहीद हुए कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन हम इसका बिल्कुल और माना लेते हैं, वो ये कि टीपू सुल्तान ने शहीद होकर हिंदुस्तान में मुसलमानों की आज़ादी की बुनियाद रख दी। वाह, कि ये तरीका है, अगर तुम इस रास्ते को चुनोगे तो फिर आज़ादी और मुस्तकिल आज़ादी तुम्हारा मुकद्दर है। और तारीख़ ने इसकी तस्वीब की, इसकी तायद की। वाह वाह। भाई साहब देखें, उस ज़माने में टीपू सुल्तान ने हर वो तरीका अख्तियार किया जिससे वहाँ पे इस्लामी इक़्तिदार इंश्योर हो सकता। देखिए जी, वो जो तालीम का निज़ाम दिया, फिर वो जो सनतों का जाल फैला दिया अपनी रियासत, और हम आप इशारा कर रहे थे उस वक्त, इसका ये आलम था, रियासत मैसूर के लोगों की खुशहाली का ये आलम था कि उनकी शहादत के बाद जो अंग्रेज़ वहाँ पे आए वो कहते हैं हम क्या कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मैसूर के अवाम हमारा जिक्र नहीं करते, टीपू का जिक्र नहीं बोलते, टीपू को दिलों से नहीं निकाला जा सकता। और आज अच्छा, भी आजकल हम कोशिश कर रहे हैं, पिछली हुकूमतों में भी कोशिश थी, अब भी कुछ ऐसे मैं आपके सामने बैठे हुए हैं, लेटेस्ट एनालिसिस, आज भी मैसूर के लोग टीपू को इज्जत से याद करते हैं। ऐसा ही है। इतनी हैदराबाद दक्कन में, दक्कन का जो सरबराह था वो उनसे मिला हुआ था, लेकिन दक्कन के लोग भी आज अलामा भी कहते हैं कि दक्कन के लोगों के दिलों में भी टीपू बसता है। अच्छा जनाब, वो कहते हैं कि सुनो ऐसा किनाने खाक व पस्ती, सदा क्या आ रही है आसमां से कि आज़ादी का एक लम्हा है बेहतर गुलामी की हयात जावेदा से। जी, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जुर्रत व शुजात, वफ़ा, हुब्बुल वतनी और आला ज़र्फ़ होना, इसका इस्तिआरा थे। आप देखेंगे कि मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके मुताबिक दुनिया के तमाम ममालिक में रियासत के साथ वफ़ादारी और हाई ट्रीज़न, संगीन गद्दारी, ये बुनियाद है नेशनलिज़म की। वाह, यही बुनियाद थी। इस्लामिक जो तालीमात हैं उनकी भी यही बुनियाद थी। अब मुनाफिकीन मदीना के अंजाम के बारे में सबको मालूम है। जो चीज़ रियाया को चाहिए होती है हुक्मरान से, वो होती है अच्छी हुक्मरानी, गुड गवर्नेंस। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बुनियाद ये है कि हुक्मरान रियासती ज़िम्मेदारी किस तरह अदा कर रहा है। ठीक।
ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جو ریاستی ذمہ داریاں ادا کی اس میں اسلامی تعلیمات کا جو عدل و انصاف پہ مبنی ہوتی ہیں اس میں اتنی غالب تھیں کہ جی میں اس میں سے کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2-4 چیزیں. ایک موقع پر ایک وزیر نے اور آپ ان کا پھر جواب بھی ساتھ دیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا انکل میں ناروال سے فرد کیسر بول رہی ہوں. جی بیٹے بتاؤ. میں نے آپ کے پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے, آپ کے سارے مہمان بھی بہت اچھے ہیں. میں نے زندگی میں شاید پہلی دفعہ کسی پروگرام پہ بات کی ہے. اچھا کوئی بات نہیں, میں آپ کے پروگرام کی وقفے کی تعریف کرنا چاہتی ہوں انکل. کسی پروگرام پہ جائیں, وقفے پہ جائیں, کبھی اتنی خوشی آپ جیسی بیٹیوں کی بہنوں کی دعائیں ہیں. جی اس وقفے کا انتظار ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی فرمائیں بیٹے سوال میں نے پوچھنا تھا کہ سر ٹیپو سلطان کی شہادت کس سال میں ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے 1799 بیٹا 1799. جی نیکسٹ کوشچن دے دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ پوچھنا تھا کہ حضرت سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اور شہادت کہاں ہوئی؟ ٹھیک ہے جی ولادت اور شہادت پوچھ لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. جی کون صاحب ہیں جی لائن پہ کالر؟ اچھا جی بیٹا بتائیں طیبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایک تو یہ تعریف میں نے آپ کی کرنی تھی کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. ہر موضوع ہر جو ٹاپک ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے, بہت اچھے طریقے سے آپ بڑی مہربانی, بہت مہربانی, بہت مہربانی. دوسرا سر میں نے ایک کہنا تھا کہ بچپن میں ہم پلیز دیکھا کرتے تھے اس طرح کے, تو ہمیں نا ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی تھی اور نا ہمیں جن چیزوں کا بکس میں نہیں پتا چلتا تھا یا اخباروں میں نہیں پتا چلتا تھا تو اس کا نا ہمیں پلیز میں پتا چل جاتا تھا اور وہ چیزیں بڑی اچھے طریقے سے نا ہمارے دماغ میں یاد بھی رہتی تھی. ٹھیک. تو آج کل وہ چیزیں ہمیں پلیز میں کہیں بھی نہیں ملتی. تو ہاں بیٹے ہمارے کچھ دانشور یہ کوشش کر رہے ہیں اور بعض اہم مناصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی کہ ہمیں اپنی تاریخ سے نابلد کر دیا جائے. ان ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں, پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. ہماری ترقی اپنی تاریخ سے اپنے ہیرو سے جڑنے کی ہے, اور ہمارے ہیرو جو ہیں وہ صحیح معنوں میں ہیرو ہیں, وہ کوئی جعلی ہیرو نہیں ہے, یہ فلمی ہیرو نہیں ہے, ہمارے اصلی ہیرو ہیں. جی کپتان صاحب وہ انہوں نے ولادت اور شہادت پوچھی, اگر آپ کو پتہ ہو تو. 1740 میں میسور میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے 1750 میں اور 1799 میں 4 مئی 1799 ولادت کہاں ہوئی تھی؟ سرنگا پٹم میں. ولادت بھی میسور میں. اچھا میسور میں. سلطان حیدر علی کے ہاں. اچھا آج میں یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سلطان ٹیپو جو میسور کی تیسری جنگ تھی اس میں بہت زیادہ تاوان 80 ملین روپے جو بعد میں ان کے وکیلوں نے کم کروا کے 33 ملین پہ لے آئے, اتنا بڑا تاوان ادا کیا. اور اپنے 2 بیٹے فرنگیوں کے پاس یرغمال رکھے ہوئے تھے جو 4 سال وہاں پر قیدی رہے اور 1794 میں واپس ہوئے. اس کے باوجود اپنی ضمیر, اپنی آزادی اور خودداری کا سودا نہیں کیا. جب سلطان ٹیپو کی شہادت ہوئی تو اس وقت ان کے اسلحہ خانے سے, ان کے قلعے سے 99,000 بندوقیں, نئی بندوقیں, 350 ٹن بارود بندوقوں کے توپوں کے لیے, اور بہت بڑا خزانہ ایک دریافت ہوا نکلا جو وہ عوام کی خوشحالی کے لیے اور جنگی تیاریوں کے لیے وہ صرف کرتے تھے. انہوں نے جو خزانہ ہے اس کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا, انتہائی سادہ طرز زندگی اور عوام کی خوشحالی کے لیے کام کر رہے تھے. شہادت کے دن بھی ان کا یہ معمول تھا کہ صبح اٹھے اور غرباء میں کپڑے تقسیم کیے اور پیسے تقسیم کیے. آج یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو وہاں سے روشنی حاصل کرنی چاہیے, وہاں سے بصیرت حاصل کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد اور ریاست کے جو مفادات ہیں اور جو قومی ذمہ داریاں ہیں ان کے درمیان میں کیا رشتہ اور کیا ان میں توازن ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہمارے جو اولاد ہے, جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں, ان کو ان مشاہیران اسلام کی زندگیوں کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے. ہمارے جو رہنما سلطان شمس الدین التمش اور شہاب الدین غوری, ان کے بعد ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ یہ واحد حکمران تھے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے
اور عالم انسانیت کی سربلندی کے لیے فرنگی سامراج کے ساتھ مقابلہ کیا. یوسف کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جانے دیگر است. لگتا ہے کہ ٹیپو سلطان اس طرح بلندیوں پہ جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, اور جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ بھی ہوتے ہیں. لارڈ لنلتھگو کی کہانی آپ نے سنی ہوگی, 1937-36 کے لگ بھگ اسے مزار ٹیپو پہ جانے کا اتفاق ہوا اور سیکنڈوں کے اندر باہر خوف زدہ ہو کے آ گیا. تو اس سے پوچھا اس کے مصاحبین نے کہ بھی کیا ہوا؟ کہتے جی مجھے تو ٹیپو زندہ نظر آ رہا ہے اور غضبناک ہے, وہ مجھے ٹکنے نہیں دے رہا. یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ دوام بخشتا ہے کسی چیز کو, اس مشن کو. اور ٹیپو سلطان جو ہیں, ان کا مقامی زبان میں ٹیپو کا مطلب بھی شیر ہے. اچھا. اور یہ ٹیپو مستان ولی ان کی دعا کا ثمر تھے اور انہی کے نام پر یہ رکھا گیا. اور پھر اسے ابو الفتح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب کیا گیا. اور دیکھیں کمینگی کہ انگریز جو تھے وہ اپنے کتوں کے نام رکھنا شروع ہو گئے تھے. یعنی اس سے اپنی نفرت کا اظہار یا خوف ان کے اندر جو اپنا تھا. اور اس سے آپ پھر بڑا اچھا کیا پیر جو تھے نا خواجہ قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ, انہوں نے جار پنجم رکھا ہوا تھا اور کوئی نے الزبتھ رکھا ہوا تھا نام اپنی کتیا کا. وہ کہتے تھے کہ بھائی پھر اگر ٹیپو نام رکھو گے تم تو اس کا جواب پھر یہ. اور اس کا یہ دیکھیے کہ انگریز کو کتنی نفرت تھی اس شخص سے. کیا انہوں نے ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا؟ بہت سی کتابیں ایسی بھی ہیں جہاں نہ تاوان دیا گیا, جہاں ان کے بیٹے یرغمال بنائے گئے, نہ بھیجے گئے. انہوں نے ان کی غیرت نے قبول نہیں کیا. اور پھر یہ ہے کہ وہ ایک بیدار مغز حکمران تھے, وہ پوری ورلڈ پالیٹکس جانتے تھے. اور دیکھیے کہ انگریز جب یہاں پر آیا ہے تو فرانسیسی جو تھے وہ مڈل ایسٹ میں آ رہے تھے, اور یہاں پر انگریز جو تھے ان کو یعنی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ تھے. ٹیپو سلطان نے فرانسیسی ملازمین اپنے پاس رکھے, افسر رکھے, فوجی رکھے, اور جب انگریزوں نے کہا کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہمیں کوئی شکایت نہیں, آپ انہیں فارغ کر دیں ہمیں کوئی شکایت نہیں, مگر یہ آپ کے پاس نہیں رہنے چاہیے. ٹیپو سلطان نے کہا نہیں, جو میرے ہیں وہ میرے ہیں, شرکت میان آئے حق کو باطل نہ کر قبول. اور انہوں نے کہا, فرانسیسیوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت آپ کی جان کے لیے ہم اپنی جان قربان کرتے ہیں. کہتے یہ میرا فطیرہ نہیں, میں تمہارے لیے اپنی جان دوں گا. جن کو حلیف, جن کو پناہ دی جاتی ہے, خواہ وہ غیر مسلم ہو خواہ مسلم ہو, اس کے لیے جان دینا فرض ہے. اور ٹیپو سلطان وہ شخصیت ہے جو آج بھی بر صغیر پاک و ہند میں ہندوؤں کے لیے بھی غیر مسلموں کے لیے, کیونکہ ہندو ایک بیسیکلی انڈیا میں بھی مائنورٹی ہے. یہ بہت بڑا یعنی ہائپوتھیسس ہے جو میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا. ہندو ہمیشہ مائنورٹی میں رہا ہے. یہ گورکھے اور یہ دوسرے مرہٹے یہ دلت ہیں. اچھا جی, یہ ہندو نہیں ہیں, ان کو زبردستی ہندو ورن آشرم کے ذریعے بنایا جاتا ہے. اور یہ ایک لمبی کہانی ہے, اس پہ میں بات نہیں کرتا. مگر یہ اگر دلتوں کو نکال دیا جائے تو پھر ان کی براہمن جو ہے یا ہندو جو ہے, یہ مسلمان ان سے زیادہ ہیں انڈیا میں. اور ویسے بھی مسلمان پوری دنیا میں سب سے بڑی مائنورٹی انڈیا میں ہے. ٹیپو سلطان کی شخصیت وہ ہے جو آج بھی انڈیا کے لیے بھی یعنی ماڈل ہے اور پاکستان کے لیے بھی ماڈل ہے. گاندھی نے اتنی تعریف کی ہے. اور پھر جتنے اچھے ڈرامے, جتنی اچھی فلمیں انڈیا میں ٹیپو سلطان پہ بنائی گئی ہیں, بدقسمتی سے ہم نے نہیں بنائی. پھر دوسرا دیکھیے کہ یار یوسف, مجھے بہت بعض اوقات طبیعت پہ آتا ہے بوجھ, آپ لوگوں کو پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہمارے دانشور جو ہیں وہ ماڈرن سکھانا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو. آپ اور رعایت کرتے ہیں, یہ دان شور ہیں جو دان لے کے شور بچاتے ہیں. یہ این جی او کا مال کھاتے ہیں, باہر کا حرام کا مال پیٹ میں جب چلا جاتا ہے. ٹیپو سلطان کی جو ایک اور خوبی تھی, جی کالر لے لوں پھر آپ بات کیجئے گا. السلام علیکم جی, کون صاحب؟ حسین احمد اکاڑا سے. جی فرمائیں جناب حسین احمد صاحب. اکاڑا علامہ اسلم تعالی قادری کا شہر ہے. جی فرمائیں. جی فرمائیں. علی صاحب آپ کو اور آپ کے جی فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی ٹی وی بند کریں اور ٹائم بہت کم ہے, جلدی پوچھیں سوال. غازی صاحب, میں اور آپ کے اسکالر کو دل کے تھا جائیں سے
پروگرام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. انشاءاللہ جی. اور آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے میری دل اور جان میری تڑپ رہی ہوتی ہے صبح. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بات ہے. بہت شکریہ. سوال میرا سوال یہ ہے کہ ٹیپو سلطان کو شیر میسور کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی, ابھی پوچھ لیتے ہیں جی. نیکسٹ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی فرمائیں. السلام علیکم صاحب. جی جی ندیم صاحب فرمائیں, میں سن رہا ہوں. جی جی, میرا سوال یہ ہے کہ ٹیپو سلطان کی حکومت کتنی دیر تک رہی؟ ٹھیک ہے جی, پوچھ لیتے ہیں. نیکسٹ. اچھا جی جی, وہ کہہ رہے ہیں شیر میسور کیوں کہا جاتا تھا یوسف؟ شیر میسور اس علاقے کے یعنی ان کی جرأت اور بہادری کی وجہ سے, اور وہ شیر میسور ہی نہیں تھے, وہ شیر ہند کہلاتے تھے. واہ واہ واہ. اور ان کو آنے والی نسلوں نے بھی یہی نام دیا ہے. اور یقین کیجئے میرا یعنی آپ کے پروگرام کے ذریعے جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے, جو نوشتہ دیوار ہے, پاکستان بنا ہے, اس کا نام بھی سلطنت خداداد رکھا گیا ہے. واہ. اور میسور یعنی دکن جو ہے, یہاں پہ نیا پاکستان بنے گا, بہت جلد بنے گا, اور انہی دلت اور مسلم یونٹی کے ساتھ بنے گا. بہت جی. شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں, زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کی حکومت کتنی دیر رہی تھی؟ جی 1799 میں چونکہ ان کا انتقال ہوا, اور 1782-83 کے قریب تقریباً ان کو ٹیک کیا, تو اس سے والد کی وفات کے بعد انہوں نے جی تقریباً اتنا بنتا ہے. غازی صاحب ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ سلطان شہید کی شخصیت کا ہم جس پہلو کو ذکر کر رہے ہیں, ایک آپ کا سبجیکٹ میں خاص, جو آپ کا سبجیکٹ ہے 1834 میں لارڈ میکالے نے نظام دیا تھا ایجوکیشن کا, اور کہتے ہیں کہ اس کے دل میں وہی خوف تھا کہ یہ امت مسلمہ اپنے ہیروز کو نہیں چھوڑ رہی, ان کے دلوں سے یہ جو ہے وہ نسبت عشقی جو ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے ہیرو سے, اس کو نکالنا ہے. کہ بات درست ہے؟ غازی صاحب دیکھیں, انہوں نے جو نظام دیا اس سے پہلے انہوں نے ایک اسٹڈی کروائی جس کی فائنڈنگ یہ تھی, دو چیزیں تھیں. ایک یہ کہ پورے ہندوستان میں کوئی مسلمان ان پڑھ نہیں ہے, ہاں, اور دوسرا یہ ایسا نصاب تعلیم پڑھتے ہیں جو پڑھنے کے بعد آدمی غلام رہ ہی نہیں سکتا, لہٰذا اس نصاب تعلیم کو ختم کرو اور فارسی زبان کو ختم کرو. تو ظاہر ہے انہوں نے بڑی فائنڈنگز اور اسٹڈی کے بعد یہ کیا تھا. غازی صاحب میں جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا وہ سلطان کی سیاسی اپروچ تھی. سیاست, اگر اس زمانے میں سلطان نے جو اقدامات کرنے چاہے تھے اگر وہ ہو جاتے تو انگریز کو آگے چل کے یہاں پہ پاؤں جمانے کا موقع نہ ملتا. غازی صاحب انگریز نے یہاں پہ ہر طرح کا حربہ استعمال کیا جس کے ذریعے سے اس نے یہاں اپنے اقتدار کو مستحکم کیا. سلطان نے اپنے دور کے تمام مسلمانوں سے, حکمرانوں سے رابطے کیے. اب دیکھیں 1783 میں سلطان نے شاہ عالم سے رابطہ کیا جو اس وقت بادشاہ گوبرائے نام تھا, ٹھیک ہے, کہ آپ مجھے کچھ نہ دیں, صرف مجھے میری سلطنت کو ریکگنیشن دیں, ہاں, مجھے تسلیم کریں اور میرے پیچھے اپنی اخلاقی حمایت کھڑی کریں. اور اس نے انکار کر دیا. اب سلطان نے اپنے سفیر 1785 میں سلطنت عثمانیہ کے پاس قسطنطنیہ بھیجے. اور غازی صاحب آپ سلطان کا دیکھیں کتنی جامع حکمت عملی تھی. جو وفد گیا وہ کتنے لوگوں پر مشتمل تھا؟ 4 جہاز تھے. اللہ, 4 جہازوں پر وہ مشتمل وفد تھا جس میں 99 لوگ تھے, اور مال تجارت تھا سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں کے لیے اور سلطان عبد المجید کے لیے وہ طائف تھے. اور ان کو یہ نصیحت تھی, یہ ہدایت تھی کہ آپ نے سلطان سے بات کرنے کے بعد پھر آپ نے فرانس جانا ہے اور یورپین ممالک سے رابطے کرنے ہیں. اور سلطان کے پاس کیا پیغام لے کے گئے؟ ایک یہ کہ میری سلطنت کو, ریاست کو تسلیم کیا جائے اور اس کے ساتھ مجھے فوجی امداد دی جائے, اور فوج کے اوپر سارا خرچ میں کروں گا. بد نصیبی سے سوائے تسلیم کرنے کے سلطنت عثمانیہ سے سلطان کو کوئی امداد نہ مل سکی, کوئی نہ تجارتی سپورٹ مل سکی, نہ انہیں عسکری سپورٹ مل سکی. اور اس کے بعد جو انجام ہوا ہم دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر تنولی صاحب آپ کا بہت شکریہ, کپتان صاحب آپ کا شکریہ, یوسف آپ کا شکریہ. ناظرین کرام, ہم ہر روز اپنے سامعین و ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں, جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال, حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کب ہوئی تھی؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا, 40 بکریوں کی زکوٰۃ 1 بکری ہوتی ہے. خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے, اسامہ بابر پشاور, حاجی عبدالستار سرگودا, محمد عارف فیصل آباد, اشفاق الرحمان لاہور, جہاں زیب اکاڑا, محمد اسنات احمد منڈی بہاؤدین, مسرت ایوب بورے والا, اللہ رکھی بہاول پور, محمد جاوید ریاض مظفر گڑھ, طاہرہ بی بی میاں والی, مجاہد حسین ٹوپا ٹیک سنگھ, رشید احمد ڈیر کی سندھ,
آپ سب کو آپ کے گفٹ پہنچا دیے جائیں گے کتاب الشفا سے سورہ واقعہ کی فضیلت۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص رات کو سونے سے قبل سورۃ الواقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا اور رزق میں برکت ہوگی۔ شرط یہ ہے اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص نیکی کی راہ پر گامزن ہوا اور دنیاوی خواہشات سے آزاد ہوا، حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ آج کے روزنامہ 92 میں ناظرین کرام حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ بہت زبردست مضمون ہے۔ بک آف دی ڈے ہے، میجر ریٹائرڈ میر ابراہیم صاحب کی کتاب ہے سلطان ٹیپو کے بارے میں، اردو میں بھی انگلش میں بھی، اس کا بھی ضرور مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے، میرے تینوں مہمان بھی لگائیں گے، ناظرین سامعین سب مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے۔ نعرہ لگا دیجئے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔